ابھی اعلیٰ کارکردگی پر آپ احباب کو انعامات سے نوازا جائے گا، اور انعامات دیے جاتے ہیں۔ انعام ویسے نہیں ملا کرتا۔ اگر ابو بکر کو صداقت کا انعام ملا ہے، عمر کو عدالت کا انعام ملا ہے، عثمان کو کامل الایمان ہونے کا تمغہ ملا ہے، حضرت علی کو شجاعت کا تمغہ ملا ہے، حضرت امیر معاویہ کو سیاست کا اگر انعام ملا ہے، اگر اصحاب رسول کو کہیں تائبون، کہیں عابدون، کہیں حامدون، کہیں سائحون، کہیں راکعون کہہ کر تمغہ دیا گیا، کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا انعام ملا ہے، یہ انعام ویسے نہیں ملا، چونکہ ہماری نسبت بھی ان صحابہ سے ہے۔ صحابہ کو یہ انعام کیسے ملا، کس زمانے میں ملا، کس کردار کی وجہ سے ملا، تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے، قرآن بھی یہی بتاتا ہے، احادیث بھی یہی بتاتی ہیں۔ لیکن میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کا تعلق اسی سے ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کائنات میں قدم رکھا، اس وقت کائنات کا عالم بڑا عجیب تھا۔ مشرق مغرب شمال و جنوب میں، عرب و عجم میں تاریکی تھی، اندھیرا تھا، ظلمت تھی، فحاشی تھی، عریانی تھی۔ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں تھا، رکوع کرنے والا کوئی نہیں تھا، عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ خانہ خدا میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ایسے دور میں اللہ کا نام لینا آسان نہیں تھا، بیت اللہ میں سجدہ کرنا آسان نہیں تھا، ایک اللہ کی بات کرنا آسان نہیں تھا۔ اس مشن اور کاز کے مخالف صرف عرب میں نہیں تھے، بلکہ پوری کائنات میں اس کا چاہنے والا، ماننے والا ایک فرد بھی نہیں تھا۔ ایسے دور میں آپ اندازہ لگائے، جب مشرق والے مخالف تھے، مغرب والے مخالف تھے، شمال والے مخالف تھے، جنوب والے مخالف تھے، اور عرب والے مخالف تھے، عجم والے مخالف تھے، قریب والے مخالف تھے، بعید والے مخالف تھے، غریب بھی مخالف تھے، مالدار بھی مخالف تھے، حکمران بھی مخالف تھے، اس مشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسے دور میں اس کاز کو اٹھا لینا، اس مشن کو لے لینا، اس پروگرام کو لے لینا، اس مقصد کو لے لینا آسان نہیں تھا۔ سلام ہے صدیق اکبر کو، سلام ہے فاروق اعظم کو، سلام ہے اصحاب رسول کو۔ اس دور میں ان لوگوں نے حالات کو نہیں دیکھا، نبی کے در پہ آئے، انہوں نے صداقت کو سینے سے لگا کر پھر کیا کیا؟ وہ تنہا تھے، وہ اکیلے تھے۔ پہلے ابو بکر صدیق اکیلے تھے، پھر حضرت علی آئے، پھر حضرت عثمان آئے، پھر حضرت عمر آئے، یہ بڑھتے چلے گئے۔ انہوں نے نبی کے مشن کو اپنے سینے سے لگا کر گھر میں نہیں بیٹھے، بلکہ پھر مشرق و مغرب میں، چار دانگ عالم میں یہ مشن کیسے پھیلا؟ صحابہ نے اس دین کے لیے 3 چیزوں کی قربانی دی ہے۔ اصحاب رسول نے اس دین کو عرب و عجم تک پھیلانے کے لیے سب سے پہلے جان کی قربانی دی، پھر مال کی قربانی دی، پھر اس کے بعد وقت کی قربانی دی۔ جب 3 چیزیں پیش کی، پھر آپ نے دیکھا پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ اس دور میں جب ٹرینیں نہیں تھی،
سواری کا انتظام نہیں تھا، یہ کاریں نہیں تھی، یہ بڑی گاڑیاں نہیں تھی، اتنا لمبا سفر تھا، ایسے وسائل نہیں تھے۔ آج بھی دنیا حیران ہے، عرب سے وہ لوگ چلتے چلتے افغانستان سے ہوتے ہوئے آپ کے سکھر میں آ کر سو گئے، عرب سے چلتے ہوئے آپ کے چار سدہ میں آ کر سو گئے، عرب سے چلتے ہوئے آپ کے راجن پور میں آ کر سو گئے، عرب سے چلتے ہوئے اسلام پھیلاتے ہوئے پانجگور میں آ کر سو گئے۔ اور کیسے سوئے، کیسے دین پھیلا؟ اصحاب رسول نے سب سے پہلے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ نے نہیں دیکھا اس دین کو مجھ تک، آپ تک پہنچانے کے لیے حضرت بلال کی وہ قربانی ہے، خباب کی قربانی ہے، خبیب کی قربانی ہے، اصحاب رسول کی قربانی ہے۔ جس بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، بلال لیٹ گیا، قربانی دی، تب اسلام کا یہ کلمہ آگے بڑھا ہے۔ خبیب کو انگاروں پر لٹایا گیا، وہ لیٹ تو گیا لیکن مشن آگے بڑھا۔ خباب کو تختے دار پہ چڑھایا گیا، وہ چڑھ تو گیا لیکن اسلام اس کی قربانیوں سے آگے پھیلا۔ ان صحابہ کو گھروں سے نکالا گیا، گھر چھوڑ دیے، دروں سے نکالا گیا، در چھوڑ دیے، رشتہ داروں سے جدا کر دیا گیا، جدا ہو گئے، احباب سے جدا کیا گیا، جدا ہو گئے، ان کی جائیداد پر قبضہ کیا گیا، جائیداد کی قربانی دی، ان کے بچوں کو یتیم کرایا گیا، انہوں نے گوارا کیا، بیویوں کو بیوہ کیا گیا، انہوں نے گوارا کیا۔ سب سے پہلے اصحاب رسول نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ جب انہوں نے قربانیاں دی تب اسلام آگے پھیلا۔ اس کے بعد اسلام کے لیے مال کی قربانی کی ضرورت پیش آئی۔ پھر آپ نے دیکھا اصحاب رسول نے مال کی قربانی میں بھی، جان کی قربانی میں بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے، آگے بڑھتے تھے۔ ہر کوئی چاہتا تھا میں اس سے آگے بڑھوں، ابو بکر چاہتے تھے میں عمر سے آگے بڑھوں، عمر چاہتے تھے میں عثمان سے آگے بڑھوں، عثمان چاہتے تھے میں علی سے آگے بڑھوں، علی چاہتے تھے میں ان سے آگے بڑھوں۔ جب بھی اسلام کے لیے مال کی ضرورت پیش آئی، اصحاب رسول نے اپنے گھروں میں جھاڑو پھیر کر سب کچھ اسلام کی اشاعت کے لیے نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ آپ نے یہ واقعہ یقیناً سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا۔ ایک غزوے کے موقع پر میرے نبی نے مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے میرے صحابہ، اسلام کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ ایک نوجوان اٹھتا ہے، آقا فرماتے ہیں تم میں سے اسی مجلس میں جو کھڑا ہو کر اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے 100 اونٹ دے گا، میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک نوجوان اٹھتا ہے، ہر صحابی چاہتا ہے کاش میرے پاس اتنا مال ہوتا، میں دین کی اشاعت کے لیے قربان کر دیتا، آج نبی سے جنت کی ٹکٹ لے لیتا، لیکن میرے پاس نہیں ہے۔ اس اجتماع میں، اسی مجلس میں، اسی محفل میں ایک نوجوان اٹھتا ہے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول 100 اونٹ پر آپ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جی ہاں، جو 100 اونٹ اللہ کی رضا کے لیے دے گا میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ نوجوان عرض کرتا ہے اللہ کے رسول 100 اونٹ مجھ سے لے لو، جنت مجھے دے دو۔ اور صحابہ نے دیکھا یہ کون خوش نصیب ہے جس نے نبی سے جنت کا ٹکٹ لیا۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا سامنے حضرت عثمان غنی کھڑے تھے۔ آقا نے فرمایا کہ عثمان تو جنتی ہے۔ عثمان بیٹھ گیا۔ آقا نے پھر اعلان کیا تم میں سے اور کوئی ہے جو 100 اونٹ دے اور مجھ سے جنت لے لے۔ پھر عثمان کھڑے ہو گئے، 100 اونٹ اور دے دیا۔ پھر آقا نے اعلان کیا، عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، پھر 100 اونٹ دے دیا۔ آقا نے پھر اعلان کیا، عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا یہ کون نوجوان ہے؟ پھر نگاہیں اٹھائی، پھر عثمان کھڑے تھے۔ پھر آقا نے اعلان
اعلان کیا، پھر نوجوان اٹھا، پھر دیکھا پھر عثمان کھڑے تھے، آقا نے پھر اعلان کیا، پھر عثمان کھڑے تھے، 9 مرتبہ آقا نے ایک ہی مجلس میں اعلان کیا، 9 مرتبہ عثمان غنی کھڑے ہو گئے، ایک ہی مجلس میں 9 مرتبہ میرے نبی نے عثمان کو جنت کی بشارت دی۔ جب اسلام کے لیے مال کی ضرورت پیش آئی تو اصحاب رسول اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے، اسی پر بس نہیں، 900 اونٹ، کتنے اونٹ؟ زور سے 900 اونٹ، 9 نہیں کہہ رہا 900 کہہ رہا ہوں، 900 اونٹ لا کر نبوت کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ پھر عثمان غنی گھر چلے جاتے ہیں، 2000 دینار لاتے ہیں، نبی میرے نبی منبر پہ بیٹھے ہیں، نبی کی جولی میں 2000 دینار ڈال دیتے ہیں۔ امام الانبیاء نے دیکھا، پہلے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دیا، اب 2000 دینار لا کر اللہ کے راستے میں دیا۔ آقا بہت خوش ہوئے، روایت میں آتا ہے آقا نے ان دیناروں کو یوں ہاتھ میں اٹھایا، ان کو اچھالتے رہے، کہا کہ عثمان ادھر آ جا۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ اور کسی زرداری بلاول نے نہیں، بلانے والا کوئی وزیر و مشیر نہیں، بلانے والا جواد نقوی بھی نہیں، بلانے والا میرا نبی کا عثمان ادھر آ جا۔ عثمان غنی قریب آ گئے، آپ صحابہ کی عظمت کا اندازہ لگاؤ، قریب آ گئے، رحمت عالم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، سارے صحابہ کو مخاطب کیا، مجھے انکار کوئی نہیں، ابو بکر صدیق کا بہت بڑا مقام ہے، مجھے انکار کوئی نہیں، عمر کا بڑا مقام ہے، مجھے انکار کوئی نہیں، علی کا بڑا مقام ہے، مجھے انکار کوئی نہیں، معاویہ کا بڑا مقام ہے، مجھے انکار کوئی نہیں، ہند بھی جنتی ہے، مجھے انکار کوئی نہیں، ابو سفیان بھی جنتی ہے، مجھے انکار کوئی نہیں، معاویہ بھی جنتی ہے، لیکن جو جملہ میرے نبی نے عثمان غنی کے بارے میں ارشاد فرمایا، ایسا جملہ امام الانبیاء نے ابو بکر کے لکھے، عمر کے لکھے، علی کے لکھے، معاویہ کے لکھے، بلکہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی کے لیے استعمال نہیں فرمایا۔ میرے نبی نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو بلایا، سر پہ ہاتھ رکھا، کتنا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان جا، تو نے اتنی بڑی نیکی کی ہے، اللہ نے فرشتوں کو بتا دیا اور بتایا کہ فرشتوں آئندہ عثمان سے گناہ بھی ہو جائے لکھنا نہیں ہے، گناہ بھی ہو جائے لکھنا، گناہ بھی ہو جائے لکھنا، بولنا، گناہ ہوگا نہیں، پروانہ صاحب گناہ ہوگا نہیں، لیکن اگر ہو بھی گیا فرشتوں لکھنا، بولنا، رب نے تو منع کر دیا، جبریل، میکائیل، اسرافیل، کرامن کاتبین کو لکھنے کی اجازت نہیں، عثمان سے گناہ ہو بھی جائے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان سے غلطی بھی ہو جائے تم نے لکھنا نہیں ہے۔ جب فرشتوں کو اجازت نہیں ہے تو اس دور میں کسی چرسی کو اجازت دینی چاہیے؟ زور سے، کتنا عجیب دور آ گیا، جن کو اپنے باپ کا علم نہیں ہے، جو اپنی ماں کی غلطی کا نتیجہ ہے، جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے، وہ بھی حضرت عثمان غنی کے قد کو ناپتا ہے، وہ بھی امیر معاویہ کے قد کو ناپتا ہے، وہ بھی ابو سفیان کے قد کو ناپتا ہے، اور سامنے مولوی نما جانور بھی بیٹھ کر سنتے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ مولوی نہیں، مولوی نما جانور ہے، اولئک کالانعام ہے، وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی موجودگی میں،
ایک کنجر ابن کنجر کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو کر کہتا ہے نعوذ باللہ، رحمت عالم کے جانے کے بعد مال کے لیے، یہ الفاظ ہیں اس کے، مال کے لیے، مال کی وجہ سے سارے صحابہ بدل گئے۔ سامنے بیٹھے ہوئے ان کو میں مولوی نما جانور کیوں نہ کہوں، جس کے بارے میں آقا اعلان کرتے ہیں عثمان آج کے بعد آپ سے گناہ ہو بھی جائے لکھا نہیں جائے گا۔ 1400 سال کے بعد ایک نامعلوم باپ کا بیٹا کھڑا ہو کر ان کے بارے میں کہتا ہے کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد یہ بدل گئے تھے، یہ پگڑی باندھ کر داڑھی رکھ کر سامنے بیٹھ کر یہ کفر سنتا رہا، وہ بکتا رہا، اس کو ہمت نہیں ہوئی کہ یہ کھڑے ہو کر اس کو جواب دے دیتا، یہ کہتا کہ تو ہوتا کون ہے جو عثمان غنی، فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر کے ایمان کو ناپے، لیکن نہیں، یہ سنتا رہا، وہ بونگتا رہا، وہ بکواس کرتا رہا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کوئی بولے نہ بولے، ہم جانور کو جانور بولیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ نبی کے جانے کے بعد بدل گئے۔ میں کہا کرتا ہوں اچھا سارے بدل گئے؟ کہنے لگا سارے بدل گئے تھے۔ میں نے کہا کتنے رہ گئے تھے؟ کہنے لگا 3 رہ گئے۔ کتنے رہ گئے تھے؟ توجہ ہے آپ کی؟ کتنے رہ گئے تھے؟ میں نے کہا 3 رہ گئے تھے۔ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا اچھا نبی کے بعد 3 رہ گئے تھے تو یہ روم تیرے باپ نے فتح کیا تھا؟ وہ تو 3 رہ گئے تھے، پھر مجھے بتاؤ یہ ایران تیری ماں کے جیز میں ہمیں ملا تھا، یہ افغانستان تیری بہن کے ساتھ متع کرنے کے بعد اس کے بدلے میں کس نے دیا تھا؟ وہ 3 رہ گئے تھے۔ روم کس نے فتح کیا؟ اگر وہ بدل گئے تھے صرف 3 رہ گئے تھے۔ عراق کس نے فتح کیا؟ ایران کس نے فتح کیا؟ افغانستان کس نے فتح کیا؟ قندھار کس نے فتح کیا؟ سمرقند کس نے فتح کیا؟ ارے وہ لشکر عرب سے چل کر پاکستان میں قدم رکھے تھے، پشاور میں داخل ہوئے تھے، چرسدہ میں آ کر نبی کا کلمہ بلند کیا تھا، پرچم لہرایا تھا، وہ بدل گئے تھے تو یہ کون تھے؟ عجیب دور آ گیا، اصحاب رسول پر سرعام مولویوں کی موجودگی میں تبرہ کیا جا رہا ہے، علماء بولتے نہیں ہیں۔ اچھا اتنی مصلحت پسندی جہاں اپنی ذات کا مسئلہ ہو، یہ حال ہی میں کل پرسوں اٹک کے علماء نے ایک فیصلہ کیا، آپ نے بھی وہ فیصلہ پڑھا ہوگا یا دیکھا ہوگا۔ سارے مولوی جمع ہو گئے، جمع ہونے کے بعد کہا آج کے بعد جو ہمارے قائد کی توہین کرے گا ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ مولویوں نے فیصلہ کیا ہم جنازہ کس کا؟ کہا ہمارے قائد کی جو توہین کرے گا ہم جنازہ نہیں پڑھائیں گے، ہم اس کی خوشی میں نہیں جائیں گے، اس کے غم میں نہیں جائیں گے، اس کی مجلس میں نہیں جائیں گے، اس کو اپنی مجلس میں نہیں بلائیں گے۔ میں نے کہا بڑی غیرت آ گئی تمہیں، قائد کی توہین کرنے پر، ابو بکر صدیق کی توہین پر تمہیں غیرت کیوں نہیں آ رہی؟ فاروق اعظم کی توہین ہو رہی ہے، عثمان غنی کی توہین ہو رہی ہے، علی المرتضیٰ کی توہین ہو رہی ہے۔ ارے تمہاری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ کبھی اجلاس بلا کر فیصلہ کرو جو 2 نمبر مولوی ان کی مجلس میں جائے گا ہم ان کو مسجد میں گھسنے نہیں دیں گے، مدرسے میں گھسنے نہیں دیں گے، ایسے لوگوں کی مجلس میں نہیں جائیں گے۔ دینی غیرت اسی چیز کا نام ہے۔ لیکن بے فکر ہو جاؤ، ہم وہ دن لائیں گے انشاءاللہ، ہم وہ دن لائیں گے، وہ دن آئے گا۔ یہ جو مولوی ہیں
تبرہ بازوں کی مجالس میں جاتے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ وہ دن ہم لائیں گے، ان کے مقتدی ان کو مسجدوں میں گھسنے نہیں دیں گے، مصلی پہ کھڑا ہونے نہیں دیں گے۔ وہ دن لائیں گے نا انشاءاللہ، لائیں گے نا، وہ دن آئے گا۔ اب قوم بیدار ہو رہی ہے۔ ایک ایسا ہی مولوی تھا، اس سے ملاقات کر کے جبہ پہن کے پگڑی باندھ کر اپنے علاقے میں چلا گیا۔ قرم ایمرجنسی میں جنازے میں شرکت کی اسی انداز میں۔ لوگوں نے پکڑ کر 2 تھپڑ مارا، مجلس چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ لوگ اس کے پیچھے بھاگے، بڑی مشکلوں سے مولوی نے اپنی جان بچائی۔ اب ایک کے ساتھ نہیں، اب سب کے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ اب سب کے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، وہ دور بڑا عجیب آ گیا دوستو۔ ہم مولوی ٹھیک ہو جائے تو سب ہی ٹھیک ہے۔ اب بعض مولوی ایسے ہیں دن رات عمران خان کا دفاع کر رہے ہیں، ایسے ہی بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمران خان نہیں، ان کا کوئی باپ ہے، یہ اس کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں۔ بعض مولوی بیٹھ کر شہباز نواز کے ساتھ ساتھ مریم کے دفاع میں لگے ہوئے۔ آپ اندازہ لگاؤ، کوئی مولوی کھڑے ہو کر عمران کا دفاع کر رہا ہے، کوئی مولوی کھڑے ہو کر مریم نواز کا دفاع کر رہا ہے۔ میں نے کہا تمہیں حیا نہیں آئی؟ عمران کی جگہ صدیق کا دفاع کرتے، نواز کی جگہ عمران کا، نواز کی جگہ تم اگر عمر کا دفاع کرتے، ارے مریم کی جگہ عائشہ کا دفاع کرتے۔ وہاں تمہیں غیرت نہیں آتی؟ امی عائشہ کی توہین ہوتی ہے، کوئی مولوی کوئی طالب علم بولتا ہی نہیں ہے۔ مریم کے حوالے سے کوئی بات ہو جائے، بعض مولوی اتنے جذبات میں آتے ہیں، پتہ میں سوچتا ہوں ان کا رشتہ کیا ہے، ان کا کیا رشتہ ہے؟ بھائی ہم تو یوں کہتے ہیں کہ تمہیں عمران مبارک ہو، ہمیں صدیق مبارک ہو، تمہیں مریم مبارک ہو، ہمیں عائشہ مبارک ہو۔ یہ اپنے ہاتھ کا کام نہیں ہے پروانہ صاحب، یہ تو اللہ کا دین ہے۔ بس جس کو چن لے جس کام کے لیے، تمہیں اس کام کے لیے چنا، ہمیں اس کام کے لیے چنا۔ ہمارا چلنا بھی صحابہ کے لیے، بیٹھنا بھی صحابہ کے لیے، بولنا بھی صحابہ کے لیے، دوستی بھی صحابہ کے لیے، دشمنی بھی۔ ہمیں اللہ نے اس کام کے لیے چنا۔ میں عرض کر رہا تھا یہ اسلام ویسے نہیں پھیلا، اس کو پھیلانے کے لیے اصحاب رسول نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ مال کی ضرورت پیش آئی تو مال لا کر نبوت کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ نبی کے جانے کے بعد مال کے لالچ میں دین چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا یہ عثمان غنی ہے، ایک ہی مجلس میں 900 اونٹ نبوت کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیتے ہیں۔ ہاں تو کہتا ہے کہ مال کے لیے بدل گئے۔ قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ۔ قرآن کہتا ہے جو فتح مکہ سے پہلے آئے انہوں نے بھی جان مال کی قربانی دے دی، جو بعد میں آئے انہوں نے بھی جان اور مال کی قربانی دی ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ جہاں تک مال کی ضرورت پیش آئی، ایک مجلس میں بیٹھے حضور نے فرمایا اسلام کی اشاعت اور حفاظت کے لیے مال کی ضرورت، جاؤ لے آؤ، اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے کہتے ہیں کہ ان دنوں میں میرے پاس بڑا مال تھا، میں مالدار تھا۔ کہتا ہے میں یہ بھی جانتا تھا کہ ان دنوں میں ابو بکر صدیق کے پاس مال نہیں ہے۔ کہتا ہے میں بڑا خوش ہوا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ آج مجھے موقع ملا ہے، یہ ابو بکر صدیق کلمے میں اول، نماز میں اول، روزے میں اول، حج میں اول، زکوٰۃ میں اول، جہاد میں اول، غار میں اول، ہر جگہ یہ اول ہی آ رہا ہے۔ آج اس کے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس بڑا مال ہے، آج میں اتنا مال لاؤں گا کہ مال خرچ کرنے میں اس سے میں آگے بڑھ جاؤں۔ یہ جذبہ اصحاب رسول کا۔
یہ اصحاب رسول کا جذبہ تھا اسلام کے لیے کہ مال میرا پہلے بھی لگے زیادہ بھی لگے، جان میری لگے وقت میرا لگے۔ حضرت عمر کہتا ہے خوشی خوشی میں گھر چلا گیا، گھر جا کر سارا مال میں نے جمع کیا۔ خدا کی قسم آدمی صحابہ کے واقعات کو پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کیسے لوگ تھے وہ، کیسے لوگ تھے۔ اگر ہم سے کوئی غریب ہم سے مانگے نا، جیب میں دیکھتے ہیں سب سے چھوٹا نوٹ کون سا ہے، سب سے چھوٹا اور سب سے پرانا نوٹ دے دیتے ہیں۔ یہ ہم بھی مسلمان ہیں، سب سے پھٹا ہوا جو نوٹ ہوگا، سب سے چھوٹا ہوگا وہ دے دیں گے۔ ایک بھکاری نے کسی آدمی سے بھیک مانگا تو اس نے جیب سے انگوٹھی نکال کر دے دی، اس میں ناگینہ نہیں تھا۔ تو اس سائل نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ اس بندے کو جنت میں گھر دے دے لیکن اس کی چھت نہ ہو۔ اس آدمی نے کہا یہ کیسی دعا ہے؟ کہا کہ تو نے انگوٹھی جو ایسی دی، جیسی چیز دو گے ویسے دعا ملے گی نا۔ لیکن اصحاب رسول کے ایمان کا اب اندازہ لگاؤ، صرف واقعہ برائے واقعہ نہیں، اس میں ذرا گہرائی کے ساتھ ان واقعات کو پڑھو۔ حضرت عمر گھر چلے گئے، گھر جا کر گھر کا سارا مال ایک جگہ جمع کیا، ایک جگہ جمع کر کے مال کو آدھا کیا، آدھا گھر میں رکھا، آدھا اٹھا کر نبوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اصحاب رسول نے دیکھا کہ عمر نے آج بڑا مال لایا ہے۔ آقا نے پوچھا عمر کتنا مال لے کر آیا؟ گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ آیا؟ یہاں کتنا لایا؟ عمر نے عرض کہ اللہ کے رسول آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ آقا نے دعا دی، خوش ہو گئے۔ اتنے میں دور سے حضرت ابوبکر صدیق آ گئے، صدیق اکبر آ گئے۔ تھوڑا سا مال تھا، تھوڑا سا مال تھا، وہ اٹھا کے لے آئے، لا کر نبوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور نے فرمایا کہ ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ یہ نہیں پوچھا کتنے لائے ہو، پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیں، میں ابھی گھر جاتا ہوں، واپس آتا ہوں، پھر بتاتا ہوں۔ گھر چلا گیا، جا کر دیوار میں یوں ہاتھ پھیرنے لگا۔ امی عائشہ نے پوچھا ابا جان دیوار میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ فرمایا کہ بیٹی ایک سوئی کسی وقت یہاں رکھی تھی، وہ تلاش کر رہا ہوں۔ ابا سوئی کے ساتھ کیا کریں گے؟ کہا اسلام کو مال کی ضرورت ہے، آقا اعلان کرے میں گھر میں سوئی رکھنے کو بھی جائز نہیں سمجھتا۔ کہتے ہیں کہ نبی کے جانے کے بعد مال کی لالچ میں بدل گئے تھے۔ امی عائشہ نے پوچھا کہ ابا جان سوئی کا کیا کام آئے گی؟ فرمایا کیا پتہ کسی مجاہد کے کام آ جائے۔ سوئی بھی لا کر نبوت کے قدموں میں ڈال دی۔ آقا نے پھر پوچھا کہ ابو بکر بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیں، میں ابھی گیا واپس آ گیا۔ کیونکہ حضور کی مجلس میں جب بیٹھے تو اپنے کپڑوں کو دیکھا، بڑے قیمتی کپڑے تھے۔ دل میں سوچا کہ اسلام کو مال کی ضرورت، ابو بکر تو نے قیمتی کپڑا پہنا ہے، کہا بیچ دو، یہ اللہ کو راستے میں قربان کر دو۔ حضرت ابوبکر واپس چلے گئے، گھر جا کر یہ اعلیٰ کپڑا اتار کر ٹاٹ کا کپڑا پہنا، یہ کپڑا بازار لے جا کر فروخت کیا اور وہ رقم ملا کر نبوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ ٹاٹ کا کپڑا پہن کر نبی کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ آقا نے یہ منظر دیکھا، پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کہ اللہ کے رسول اسلام کو مال کی ضرورت ہو، آپ کا اعلان ہو، ابو بکر گھر میں کوئی مال چھوڑے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا گھر میں آپ کی محبت ہے یا اللہ کا نام چھوڑ کر آیا؟ آقا سوچ رہے ہیں کہ واہ ابو بکر، ایک دور وہ بھی تھا کہ اس مکے میں تیرا نام تھا، کپڑے کی کئی دکانیں تھی، سب کچھ تو نے اللہ کے راستے میں لٹا کر آج ٹاٹ کا کپڑا پہن لیا۔ آقا دل میں سوچ رہے ہیں کہ جبریل آ کر بیٹھ گئے۔ آقا نے ایک دیکھا جبریل نے بھی ابو بکر والا لباس پہنا ہوا۔ آقا نے پوچھا جبریل امین بتاؤ تو صحیح،
اس لباس میں نے آپ کو آج تک نہیں دیکھا، نورانی لباس کہاں ہے؟ ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا؟ جبریل نے عرض کی آقا صرف مجھے نہیں، آسمان کے کنارے میں دیکھو 70,000 فرشتوں نے بھی ابو بکر والا لباس پہنا ہوا ہے۔ آقا نے پوچھا کہ جبریل بتاؤ یہ کیا منظر ہے؟ کہا اللہ کو ابو بکر کی ادا اتنی پسند آ گئی، اللہ نے 70,000 فرشتوں کو حکم دے دیا کہ تم ابو بکر کا لباس پہنو، جب تک ابو بکر کے جسم پہ ٹاٹ کا لباس ہوگا تم بھی ٹاٹ کا لباس پہنو۔ جبریل نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول مجھے رب کائنات نے بھیجا ہے اور رب کائنات نے تیرے یار ابو بکر کو سلام بھیجا۔ کس نے سلام بھیجا؟ آج کسی کے پاس زرداری، بلاول کا، عمران کا، صدر کا، وزیر کا، مشیر کا سلام آ جائے، یہ آدمی پھر محلے میں کسی کا سلام نہیں لیتا، یہ کسی کا سلام نہیں لیتا، لیکن ابو بکر کی عظمت کو دیکھو نا، سلام بھیجا ہے، وزیر و مشیر نہیں، نبی نہیں، ولی نہیں، قطب نہیں، ابدال نہیں، آسمان و زمین کے بنانے والے رب نے سلام بھیجا ہے۔ آقا نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ صدیق رب کائنات نے آپ کو سلام بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، عرض کیا اللہ کے رسول آپ جبریل سے پوچھیں کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کہا پوچھے تو صحیح، کیا میرا نام لیا ہے؟ آقا نے پوچھا جبریل میرا یہ ساتھی صدیق پوچھ رہا ہے کیا رب نے میرا نام لے کر مجھے سلام بھیجا ہے؟ جب آقا نے پوچھا جبریل نے مسکرا کر کہا کہ جی ہاں، رب کائنات نے کہا ہے جا کر میرے حبیب سے کہہ دو اپنے یار ابو بکر کو میرا سلام پہنچائے۔ صرف سلام ہی نہیں، ابو بکر سے یہ بھی پوچھے ابو بکر یہ سب کچھ تو نے میرے راستے میں قربان کر دیا، میں اللہ تو تم سے راضی ہوں، کیا اس حالت میں تو بھی مجھ سے راضی ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، عرض کہ اللہ کے رسول میں اللہ سے راضی تھا، راضی ہوں اور راضی رہوں گا۔ جب اسلام کے لیے مال کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے یوں مال قربان کیا، تب اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعلان کیا میں صحابہ سے راضی، صحابہ مجھ سے راضی، یہ انعام ان کو دے دیا، یہ تمغہ ان کو دے دیا، یہ انعام ہی ہے۔ آپ کی نسبت حضرات صحابہ کرام سے ہے، آج آپ کو بہترین